یہ منہج سلف نہیں کہ ایک آدمی حدیث کو عقل کی بنیاد پر رد کر دے۔ شیخ محمد عمر بازمول کہتے ہیں لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ بل منہجهم الاتباع والتسلیم آمنا به کل من عند ربنا۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف ہم سے پہلے گزرے ہوئے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ہمارے سلف ہیں اور ان کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سلف کا منہج اتباع اور تسلیم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آپ نے جب مان لیا کہ الصادق الامین ہیں اور آپ کی کوئی بھی بات خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى، اور آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں، تو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، رسول ماننے کی وجہ سے آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کی وہ بات مانوں گا جو عقل میں آئے، رسول کی وہ بات مانوں گا جو عقل میں آئے۔ عقل کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے بڑا بنا دیا ہے۔ جب تک کہ عقل اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ ہو جائے تب تک کہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر دیتا ہے محض اس وجہ سے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں حدیث خاص طور سے، کیونکہ قرآن عموماً لوگ رد نہیں کرتے ہیں، رد کیا کرتے ہیں؟ حدیث۔ حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اور اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں، بلکہ سلف کا منہج اتباع اور تسلیم ہے۔ اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا، تسلیم مان لینا، قبول کر لینا۔ تو سلف جو بھی سنتیں تھیں، جو نبی کا طریقہ تھا، جو نبی کی تعلیمات تھی، ان کی اتباع کرتے تھے، اور جو بھی خبر سامنے آئے اس کو تسلیم کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کا قول یہ ہے، کیا کہتے ہیں اہل ایمان؟ جو بھی بات ہم کو دین کی پہنچتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس بات پر ایمان لے آئے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو جہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں جس کو کتاب کہا جاتا ہے، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں ان کو بھی تسلیم کریں، اس کو بھی مانیں۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا۔ تو کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ نے نبی کو کتنی چیزیں دیں، ہم کہیں گے دو، نمبر 1 کتاب اور نمبر 2 حکمت۔ کتاب قرآن ہے، حکمت سنت ہے۔ حکمت وہ علم ہے جو قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ لہٰذا جب قرآن کے الفاظ ہم نبی سے لے رہے ہیں تو قرآن کا فہم بھی نبی سے لینا ضروری ہے۔ یہ تو عجیب ہو جائے گا کہ قرآن کے الفاظ تو یاد کر لے آدمی، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اس کے پاس، اس کی سمجھ اس کے پاس نہ ہو۔ تو وہ جو سمجھ ہے وہ کس کو دی؟ اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں مسلمانوں کو وہ سمجھایا۔ تو یہ سلف کا منہج ہے۔ تو اب رکاوٹ کیا بنتی ہے حدیث کے انکار میں؟ عقل۔ بنیادی وجہ یہ ہے، باقی بہانے آدمی بعد میں نکالتا ہے، پہلے اس کی عقل سے بات ٹکراتی ہے، دل نہیں مانتا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آیت قرآن کی مل جائے جس سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر وہ کوئی اور حدیث ڈھونڈ لیتا ہے جس سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر وہ کوئی اور سائنس کا فیکٹ ڈھونڈ لیتا ہے جس سے وہ حدیث ٹکراتی دکھائی دے۔ اس کے رد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل جمع کرتا ہے، لیکن پہلے اس کے دل میں وہ بات نہیں آتی ہے۔
اس کی عقل میں وہ بات نہیں آتی ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، مان لینا یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کو وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے، علمی اعتبار سے وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پائے، اس کا احاطہ نہیں کر پائے، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ طریقہ کفار کا ہے کہ ایک چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو فوراً اس کا انکار کر دیا جائے۔ لہذا حدیث اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، انتظار کریں، اس کا انکار نہ کریں۔ یہ سارے طریقے کفار کے ہیں۔ مسلمان کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، نہیں سمجھا مان لینا، اگر نہیں سمجھا تو مان لینا۔ جب آپ کو معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، مان لیں اس کو، آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا۔ ایک عالم نہیں سمجھایا، دوسرا سمجھائے گا۔ کبھی سمجھنے کے لیے نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عمر کی کمی، کبھی یہ وجہ ہوتی ہے، کبھی علم کی کمی، کبھی عقل کی کمی، کبھی سمجھانے والے کی کمی۔ اسی آیت کے ضمن میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قول علماء کے ذکر کیے ہیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں۔ زاد المسیر یہ تفسیر ہے ابن الجوزی کی۔ کہتے ہیں قیل لسفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ سے کہا گیا، یقول الناس، لوگ کہتے ہیں، کل انسان عدو ما جہل، آدمی اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس کی سمجھ اس کو نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جو اس کی عقل میں نہیں آتی ہے، یا جس کو آپ کہیں آدمی جس چیز کے بارے میں جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ تو تجربہ آپ کو پورے سماج سے ملے گا۔ لوگ اکثر حق کے دشمن کیوں بنتے ہیں؟ حق کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لہٰذا اپنی عقل کو عیبدار ماننے کی بجائے حق کو جھوٹ مان لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں کہ کل انسان عدو ما جہل، آدمی اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جس کے بارے میں وہ جاہل ہوتا ہے۔ فقال ھذا فی کتاب اللہ، کہا کہ یہ بات تو خود اللہ کی کتاب میں ہے۔ قیل لہ این، لوگوں نے کہا کہاں ہے؟ کہا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کر پایا، جس کو ان کا علم اپنے احاطے میں نہیں لے پایا، جس کو سمجھ نہیں پایا اس کے دشمن بن گئے۔ اکثر حقیقتیں لوگ اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وقیل الحسین ابن الفضل، حسین ابن فضل مفسر ہیں، ان سے کہا گیا هل تجد فی القرآن من جہل شیئا عاداہ، کیا آپ کو قرآن میں اس چیز کے بارے میں کوئی دلیل ملی جو لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کے بارے میں جاہل ہوتا ہے تو اس کا دشمن بن جاتا ہے؟ جس چیز کے بارے میں وہ اگنورنٹ ہوتا ہے اس کو اپوز کرتا ہے، اس لیے کہ آدمی اکثر اوقات خود جاہل ہوتا ہے لیکن صحیح کا انکار کر دیتا ہے۔ تو من جہل شیئا عاداہ، قرآن میں ہے کہ اس بارے میں کچھ سپورٹ؟ کہا نعم فی موضعین، کہا 2 جگہ ہے، یہ بات قرآن میں 2 جگہ ہے۔ کہاں؟ ایک تو کہا قولہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جو ان کے علم میں نہیں آئی ہے، جو ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی ہے۔ اور 2 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، جب انہیں اس چیز کی سمجھ نہ مل سکی تو انہوں نے فوراً کہہ دیا یہ تو پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے جو پہلے سے گھڑا ہوا ہے۔ تو جب انہیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً اس کو جھوٹ قرار دے دیا۔ اسی لیے اکثر اوقات انسان ایک چیز کا رد کر دیتا ہے جبکہ وہ چیز صحیح ہوتی ہے، لیکن کیوں رد کرتا ہے؟ اس کو لگتا ہے غلط ہے، لیکن ہوتا یہ کہ وہ خود غلط ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو اس میں اور کیا تحقیق کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ تحقیق یہی کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن میں ہے کہ نہیں، واقعی حدیث ایسی ہے کہ نہیں، حدیث واقعی رسول کی ہے یا جھوٹی حدیث ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ثابت ہو جائے اللہ کی بات ہے، ثابت ہو جائے رسول کی بات ہے، اب تحقیق کیا کرے گا؟ اب وہ صحیح ہوگی ہی،
اب اس بارے میں نہیں کہ اللہ کی بات ہے دیکھنا پڑے گا صحیح کہ نہیں، ایسا کرے گا؟ رسول کی بات ہے لیکن دیکھنا پڑے گا صحیح بولے کہ نہیں اللہ کے رسول نے، ایسا کرے گا؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اللہ پر جھوٹ کہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی رسول پر جھوٹ کہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے دیکھی۔ سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں سے روکو مت، لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے روکو مت، اذا استأذنکم الیہا، جب وہ تم سے مسجد آنے کی اجازت مانگے اس کو روکو مت۔ قال فقال بلال بن عبداللہ، ان کے بیٹے بلال ابن عبداللہ نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے۔ ایک روایت میں کہا وہ شر پیدا کریں گی، وہ مکر و فریب کریں گی، لوگوں کو لبھائیں گی الی آخری، وہ اس کو بہانہ بنا لیں گی باہر نکلنے کا، اس کو بہانہ بنا لیں گی بے پردگی کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے، ہم تو روکیں گے۔ قال فاقبل علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، فسبہ سبا سیئا ما سمعته سبہ مثلہ قط، ان کی زبان سے میں نے ایسی سخت بات سنی کہ اس سے پہلے ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے اتنی سخت بات نہیں کہی تھی، گویا کہ ایک دم سخت زبان استعمال کی۔ سب کہتے ہیں گالی کو، یا ایسی بات جو بالکل سخت ہو اور اس کی شان کو گرانے والی ہو، میں نے اتنی سخت بات ان کی زندگی میں ان کی زبان سے کبھی نہیں سنی تھی، ایسی سخت ڈانٹ اپنے بیٹے کو دی۔ وقال اخبرك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، کہا کہ میں تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقل کر رہا ہوں بات، اور تو کہتا ہے ہم اللہ کی قسم کہا کہ کہتا ہے کہ ہم روکیں گے، ڈانٹ کے ساتھ کہا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں فضرب فی صدرہ، اس کے سینے پہ گھونسا مارا، ایک سینے پہ مارا اس کے، اور کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں اور تو کہتا ہے نہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں راوی مسند احمد کی روایت میں کہتے ہیں فما کلمہ عبد اللہ حتی مات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں مرنے تک اس سے بات نہیں کی، موت تک اس سے بات نہیں کی۔ تو نبی کے مقابلے میں بولتا ہے، نبی کی بات بتا تو بولتا نہیں، زندگی بھر اس سے بات نہیں کی۔ صحابہ اتنے غیرت مند تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا لحاظ کرتے تھے۔ تو کوئی نبی کے مقابلے میں اپنی رائے رکھے، کوئی نبی کے مقابلے میں اپنا فلسفہ پیش کرے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہتر حل بتائیں، نہیں۔